یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں، جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا. وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے. وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے. ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے. ساری نمازیں، سارے روزے، سارے قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ کے روشنی میں آج آپ کے سامنے قربانی کے احکام اور مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے، آپ لوگوں کو حق بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین و سامعات، ہمارے سامنے جو اہم کام ہے کرنے کے، اس میں سے ایک اہم کام ہے قربانی، جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، قربانی کا دن. اور اللہ کے نزدیک یوم النحر کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. آگے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ کے پاس قربانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے. ہم آپ کو قربانی کے احکام اور مسائل چونکہ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا بات کو تھوڑا تیزی سے کرنے کی کوشش کروں گا. آپ تمام بھائیوں سے، ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں،
غور سے سنیں گے تو بات کتنی بھی تیزی سے کی جائے آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس لیے پہلے ہی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اس معاملے میں قربانی کا حکم کیا ہے؟ جمہور کا قول قربانی کا حکم سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے ان کی دلیل؟ یہ حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الهلال واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. صحیح مسلم کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کے مہینے کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو نہ کترائے. اس کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ استعمال کیا وَأَرَادَ. تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ اختیار دیا گیا ہے, واجبی حکم نہیں آیا ہے. تو اسی ارادہ کے لفظ سے جمہور کا یہ قول ہے. جمہور نے کہا ہے کہ سنت قربانی دینا یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے, یہ واجب حکم نہیں ہے. ہاں سنت مؤکدہ ہونے کے باوجود بھی شریعت اسلامیہ میں طاقت رکھنے کے باوجود بھی جو قربانی نہیں دیتا اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے. کیسی خطرناک وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاقت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہیں دیتا وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ قربانی دے. قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر قربانی کی عبادت کو نماز کی عبادت کے بعد لایا ہے. ابھی آیت کریمہ خطبے کے شروع میں نے تلاوت کی اس کے اندر آپ غور کرو. اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہے. اور سورہ کوثر ہر مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یہ سورت یاد ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اے پیغمبر ہم آپ کو حوض کوثر عطا کریں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا فصلی لربک, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے, وانحر اور قربانی کیجیے. تو نماز کے فوراً بعد قربانی کا لفظ اللہ نے جو لایا ہے اس سے قربانی کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے, قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. نماز جو رأس العبادات ہے, عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز, اس کے بعد اللہ نے فوراً قربانی کا لفظ لایا, اس سے قربانی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ غور کرو یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن, یہ 10 دن ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی سارے دنوں میں افضل ہے. اب ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں میں سے کون سی نیکی ہے؟ قربانی کی نیکی. مطلب کیا؟ یہ اللہ کو پسندیدہ نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے قربانی. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہے قربانی. اور آگے بڑھیے محترم بھائیوں کہ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی کی بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس میں سب سے اہم حکمت ہے قربانی کے ذریعے سے ہم پرہیزگار بندے بن سکتے ہیں, اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. قربانی کی اہم حکمت کیا ہے؟ تقوی اور اللہ کی قربت. یہ قربانی کی اہم حکمت ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اس کے اندر بھی جو ہے نماز اور نماز کے بعد فرمایا کہ قربانی. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ رب العالمین کے لیے کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ قربانی ہے. اچھا آگے بڑھیے. قربانی کا جانور, قربانی کا جانور 8 قسم کا ہو. من الضأن 2 ومن المعز 2 ثمانیة ازواج. سب سے پہلے اللہ نے بتلا دیا 8 قسم کے جوڑے. من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین. آئیے میں آپ کو قربانی کے جو 8 قسم کے جانور ہیں جسے قربانی
دینا چاہیے. شریعت کے اندر وہی جانوروں کی قربانی دینے کی وہی جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے. وہ کون سے ہیں؟ 8 قسم کے جانور: بکری بکرا، مینڈی مینڈا 4 ہو گئے، گائے بیل 6 ہو گئے، اونٹ اونٹنی 8. یہ 8 قسم کے جانوروں کی قربانی شریعت نے کہا ہے. اچھا، یہ 8 قسم کے جانوروں میں اگر عیب پایا جائے تو اس کی قربانی دے دینا. وہ عیب 4 قسم کا عیب اگر ان جانوروں میں سے کسی بھی جانور میں پایا جاتا ہے وہ جانور قربانی کے لائق نہیں رہتا. وہ کون سا عیب ہے؟ 4 قسم کا عیب. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذبح نہ کرو. 4 قسم کے عیبوں کو بیان کیا. کون سے جانور ذبح نہ کرو؟ ایک ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو. کانا یعنی گھیری ہنکی والا جسے ہم کہتے ہیں. ایک طرف دیکھا تو ایک طرف دیکھنے میں ادھر دیکھے جیسا رہتا مگر دوسری طرف دیکھتے رہتا. کانا جس کو بولتے ہیں. تو اور اس کے اندر اس کی تفسیر میں اندھا بھی آ گیا. ایسا جانور عیب دار ہے، جائز نہیں. اور اس الارجاؤ بین عرجھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اور ایسا دبلا پتلا جانور جس کے ہڈیاں نظر آتے ہو، جس کے جسم میں کوئی گوشت نہ ہو. ایسے جانور جو ہے قربانی کے لائق نہیں ہے. یہ عیبدار جانور ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے اندر ایک چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لیتے وقت اچھا جانور لے لیتا ہے، لینے کے بعد عیبدار ہو جاتا ہے. ایسے ٹائم پہ کیا کرنا؟ تو ایسے ٹائم پہ بندہ مجبور ہو گیا. لیتے وقت اچھا تھا، لینے کے بعد عیبدار ہو گیا تو مجبور ہے، اس کی قربانی جائز ہے. ہاں، البتہ کسی کے پاس طاقت ہے، عیبدار ہونے کے باوجود بھی وہ جانور خریدنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کی تقوی کی نشانی ہے وہ دوسرا جانور خرید لے، ورنہ تو اس کی قربانی جائز ہو گئی لینے کے بعد اگر عیبدار ہوتا ہے تو. اور جانور کی قربانی والا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی والا جانور مسنہ ہونا چاہیے، یعنی جس کے دودھ کے دانت نکل کر 2 دانت نکلے ہو. سامنے کے دودھ کے دانت نکلنے کے بعد 2 دانت جس کے نکلے ہو اس کو مسنہ بولتے ہیں. ایسا جانور قربانی کے لائق ہے. اچھا، ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے کیا؟ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے، پورے خاندان والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. ایک خاندان کا مطلب کیا ہے؟ ایک گھر کا مطلب کیا ہے؟ ایک چولہے پر جتنے لوگ کھاتے پیتے ہیں، جتنے خاندان کھاتے پیتے ہیں، وہ سب ایک گھر والے ایک خاندان میں آ جاتے ہیں. ان کے طرف سے جو ہے ایک جانور کافی ہو جاتا. عطا بن یسار ایک تابعی ہیں، وہ ابو ایوب انصاری صحابی سے سوال کرتے ہیں: کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى. کہ ابو ایوب انصاری نے عطا بن یسار کو جواب دیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے قربانی دیتے تھے جانور کی؟ ایک بکری پورے خاندان والے کی طرف سے دے دیتے تھے. پورے خاندان والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے اور وہ اس کو کھاتے تھے. بعد میں کیا ہوا؟ لوگ فخر کرنے لگے قربانی دینے پر، میں اتنے جانور لایا تو میں تجھ سے بھی زیادہ لاؤں گا، تیرا موٹا ہے تو اس سے موٹا میں لاؤں گا. ایسا ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے جیسا کہ تم دیکھتے ہو. یہ صحابی بولنے لگے. تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک جانور پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اگر اللہ وسعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، آپ ایک خاندان کی طرف سے 10 جانور کاٹ لو، 50 جانور کاٹ لو، کوئی بات نہیں، لیکن ایک جانور بھی کافی ہو جاتا سارے خاندان کی طرف سے. قربانی کے بڑے جانور میں شرکت. ایک بڑے جانور میں 7 آدمی یا 7 خاندان شریک ہو سکتے ہیں. گائے، بیل، اونٹ یا اونٹنی یہ بڑے جانور ہے.
جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قربانی کے جانوروں میں وہ شمار ہے۔ تو یہ ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں یا 7 خاندان شریک ہو سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، بھینس کی قربانی جائز ہے کیا؟ ایک سوال۔ تو اس کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 7 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ بھی تلاوت کی، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے جانوروں کو بیان کر دیا ہے، اور اس کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا یہ جانور جو ہے قربانی کے لائق ہے۔ یہ 7 قسم کے جانور کون سے ہیں؟ بکری بکرا، مینڈی مینڈا، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 قسم کے جانور آیت کریمہ کے اندر ذکر ہیں۔ اس میں 9ویں قسم نہیں ہے اور بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ اگر بھینس کی قربانی جائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا بھی ذکر کرتا تھا۔ چونکہ اس آیت کریمہ کے اندر بھینس کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے علماء جس کے طرف زیادہ علماء جس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہی بات ہے کہ چونکہ بھینس کا ذکر آیت کریمہ میں نہیں ہے لہٰذا بھینس کی قربانی سے پرہیز کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے ہم انڈیا میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں گائے کی قربانی کا مسئلہ ہے۔ گائے کی قربانی شریعت میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کب حالات درست ہو، فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر گائے کی قربانی دینے سے فتنے کا اندیشہ ہو، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو، ایسی صورتحال میں آپ گائے کی قربانی سے پرہیز کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محترم بھائیو، حالات اگر درست ہیں قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دے سکتے، لیکن حالات درست نہیں ہے، فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی صورتحال میں جو ہے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے انڈیا کے قانون یہ بن گیا ہے، یہ گائے کو ذبح کرنا ہمارے انڈیا میں قانوناً جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اس کو ذبح کرنا قانوناً جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گائے کو ذبح کرتے ہیں، اگر پکڑے گئے تو سزا بھی ملتی ہے آپ کو۔ حالات جب ایسے آ گئے ہیں تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے، حکمتاً پرہیز کرنا چاہیے، حکمتاً۔ البتہ گائے کی جگہ آپ بیل کی قربانی کر لو، قانوناً اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ہندوستان کے قانون میں بیل کی قربانی کی ممانعت نہیں ہے، صرف گائے کی قربانی کی ممانعت ہے۔ چونکہ ہندوستان کے قانون میں اس کی ممانعت ہے، آپ اگر بچیں گے تو بہتر ہے۔ کوئی قربانی کر لیتا ہے، قربانی دینے سے کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ بات الگ ہے، ورنہ تو اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اچھا، قربانی کا وقت اور اس کے ایام۔ قربانی کا وقت کب ہے بھائی؟ قربانی کا وقت عید کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، خطبہ ختم ہونا شرط نہیں ہے۔ عید کی نماز ختم ہوتے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، خطبہ ختم ہونا اس میں ضروری کیا بھی نہیں ہے۔ البتہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے کہ لوگ نماز اور خطبے کے بعد ہی قربانی دیتے ہیں۔ نالج کے طور پہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نماز ختم ہونے کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، من صلی صلاتنا ونسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسک له۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد قربانی کرتا ہے اس کی قربانی ہے، جو نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے وہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا، وہ عام جانور کو ذبح کرنے میں شمار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ذبح کرنے کے آداب اور اس کا طریقہ، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے کچھ آداب، کچھ طریقے شریعت اسلامیہ نے ہم کو بتلائی ہے۔ اس میں سے ایک ادب کیا ہے، آپ قربانی کا جانور قبلے کی طرف
رخ کر کے اس کو لٹائے. اچھا، اور چاقو کو اچھے طریقے سے تیز کر لے. اگر چاقو منڈ رہے گی، منڈ چاقو سے اس کے گردن پر چلائیں گے، گلے پر چلائیں گے تو منڈ چاقو آپ کو بار بار چلانا پڑے گا، اس کو تکلیف ہوگی. تو چاقو اچھے طریقے سے تیز کر لے اور اس کے آنکھوں کے سامنے تیز نہ کرے. یہاں پر ایک دوسری بات، اگر کوئی انجانے میں جانور کو قبلے کی طرف لٹائے بغیر قربانی دے دیتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے، قربانی ہو جاتی ہے. قبلے کی طرف لٹانا ایک سنت ہے. اگر کوئی انجانے میں دوسری طرف لٹا کر قربانی دے دیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، قربانی کرتے وقت دعا کیا پڑھنا چاہیے؟ قربانی کا جانور صحیح طریقہ یہی ہے کہ جس نے قربانی کا جانور خریدا ہے وہی اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کرے. اور اگر کسی کو ذبح کرنے میں اندیشہ ہے، کوئی ذبح کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، دوسروں سے بھی کرا سکتا ہے. البتہ دوسروں سے کراتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھے، جس کو اچھے طریقے سے دعا پڑھنا آتا ہے اس کے ذریعے سے قربانی کا جانور ذبح کرائے. قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بھی اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں آپ کی قربانی ہو گئی. اس لیے دل کے اندر جو نیت ہے اللہ جانتا ہے. سب سے پہلے دل کے اندر آپ کی جو نیت ہے وہ درست ہونا چاہیے. نیت کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو قربانی کا جانور میں ذبح کر رہا ہوں میرے اور میرے پورے فیملی ممبرز کے طرف سے ہے بول کے آپ کا دل کا ارادہ رہتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر بھی آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ کی جانور قربان ہو گئی. صحیح دعا آپ نے پڑھ لیا. اور اگر اور بھی تھوڑی بڑی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، اور بھی دعا حدیثوں کے اندر آئی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منکا ولکا اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی. یہ دعا پڑھ کر بھی جو ہے آپ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں. اور آگے بڑھیے. بے نمازی کی قربانی اور اس کے ذبح کرنے کے تعلق سے علماء کیا بولتے ہیں؟ جو بے نمازی ہے اس کی قربانی کے بارے میں اور اس کے جانور ذبح کرنے کے بارے میں علماء مختلف ہیں، علماء کے خیالات الگ الگ ہیں. لیکن اس معاملے میں جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سن لے. نماز یہ رأس العبادات ہے. نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے واجب فرض ضروری ہے. جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑتا ہے وہ کفر اس نے کیا. نماز چھوڑنے والا جب کفر کرتا ہے تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ جب وہ قربانی دینے کا ارادہ کیا ہے تو قربانی سے پہلے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرنے کا عہد کر لے. قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، قربانی کر. لیکن تیرے اندر جو بے نمازی کی غلطی ہے، نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے، اس سے پہلے توبہ کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. اس کے بعد قربانی کر، قربانی کا جانور بھی ذبح کر، اللہ تیرے قربانی کو ضرور قبول کرے گا. ورنہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ بے نمازی کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی. اب اندازہ لگائیں محترم بھائیوں، قربانی کے لیے تو بڑے پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا جانور خریدتے ہیں، اچھے سے اچھا مال لگاتے ہیں، لیکن نماز ادا نہیں کرتے جو کہ قربانی سے بڑی عبادت ہے. تو سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. تو لہٰذا بے نمازیوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اس کے بعد آپ نماز، اس کے بعد آپ قربانی دیجئے. اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے گا. اور قربانی کی بات جب آئی تو یہ بات بھی آپ سن لیں کہ قربانی کا جانور مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور اسی طریقے سے قربانی عام طور پہ ہم دن کے وقت میں، صبح کے وقت میں کرتے ہیں، لیکن قربانی رات کے وقت میں کرے تو بھی جائز ہے، آپ کی قربانی ہو جائے گی. اچھا، گوشت کی تقسیم.
قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ گوشت کو تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے. تو گوشت کو تقسیم کرتے وقت اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ گوشت جو دیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ حقدار آپ کے محلے کے غریب لوگ ہیں. اس میں سے بھی غریب رشتہ دار اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قربانی کے گوشت کے بارے میں فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ اور غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھلاؤ. تو قربانی کے جانور کا گوشت محلے کے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم ہونا چاہیے اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم ہونا چاہیے. اور اچھا، قربانی کے جانور کی تقسیم میں 3 حصے کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں. 3 حصے کرنے کی بات پہلے لوگ جو ہے ایک محدود لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسا بولتے تھے کہ قربانی کے جانور کو 3 حصے کر لو، ایک اپنے لیے رکھ لو، ایک رشتہ داروں کے لیے نکالو، ایک غریبوں کے لیے نکالو. لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بولتے تھے، ورنہ حدیثوں کے اندر اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے ضرور کیا جائے، ایسی کوئی تعین نہیں ہے. اپنے حساب سے آپ جتنا ذخیرہ کرنا ہے کیجئے اور غریبوں میں جتنا آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا، اور ایک مسئلہ، قرض لے کر یا جو مقروض ہو اس کا قربانی دینا. یعنی بہت سارے لوگ قربانی کے عمل کو جوش میں آ کر دیتے ہیں. قربانی کا عمل بہت اچھا عمل ہے، بہت نیکی کا عمل ہے، اس میں کسی کا شک نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ آپ کو یہ نہیں بولتی کہ آپ طاقت نہیں رکھنے کے باوجود بھی آپ قربانی دو. شریعت یہ نہیں بولتی. آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو قربانی دو. طاقت نہیں رہنے کے باوجود بھی قرض لے کر اپنے سر کے اوپر بوجھ ڈال کر قربانی دینا، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے. ہاں، البتہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ قربانی کے عبادت کے قریب، یعنی بقرعید کے قریب میں ان کے پاس سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، دوسری جگہ سے آنے کا یقین رہتا ہے، دوسری جگہ سے آنے کی امید رہتی ہے. ایسے لوگ اگر دوسری جگہ قرض لے کر جانور خرید لیتے ہیں، خرید کر قربانی دیتے ہیں تو جائز ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں رہنے کے باوجود بھی بعد میں آنے کا چانس ہے. بعد میں آئیں گے تو وہ قرض ادا کر سکتے. ایسی صورتحال میں وہ دوسروں کے پاس سے قرض لے کر بھی قربانی دے سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال بھی رہتا ہے کہ ہر سال ہم قربانی دیتے تھے، اس مرتبہ ایک مرتبہ نہیں دیے تو کیا ہوتا کہ ہر سال دیتے سو اس سال بھی دے ڈالیں گے. پیسے نہیں ہے نا بھائی تمہارے پاس، کئی کو قرض میں ڈوب کر دیتے. بولے تو نہیں مول صاحب، ہر سال دیتے تھے، یہ سال نہیں دیے تو کیسا رہتا کہ نہیں. ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں. انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کبھی کبھی انسان مالدار رہتا، کبھی کبھی کنگال ہو جاتا، غریب ہو جاتا. ایسے لوگوں کو مایوس بھی نہیں ہونا، اس لیے کہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں. اللہ سے دعا کرنا اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے، ہمارے حالات کو اچھے کر دے. اللہ سے دعا کرنا، حالات تمہارے اچھے ہیں تو دو، اچھے نہیں ہیں تو کوئی فرض نہیں، دینے کی ضرورت نہیں. قرض لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈال کر قربانی دینا یہ ضروری کیا بھی نہیں، اسلام ایسا نہیں کہتا. اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، قربانی کے مسائل میں سے حاجی کے طرف سے قربانی، حاجی کی طرف سے قربانی کیا ہے؟ حاجیوں کے لیے عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے. حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وہ جو جانور ذبح کرتے وہی قربانی ان کے لیے ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، حاجیوں کی قربانی الگ ہے، عید کی قربانی الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ان کے لیے عید کی قربانی واجب نہیں، وہ جو وہاں جا کر جانور ذبح کرتے وہی ان کے لیے کافی ہے. البتہ حاجی حج کرنے کے لیے گیا، جاتے وقت گھر میں اتنے پیسے چھوڑ کر گیا کہ اس کے بچے
عید کے دن قربانی دے سکتے ہیں، الحمدللہ دے، کوئی بات نہیں، لیکن حاجی کے لیے عید کی قربانی واجب نہیں ہے۔ جو حج کے میدان میں وہاں جا کر مینا کے میدان میں وہ جو قربانی دیتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، میت کے طرف سے قربانی یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ 2 باتیں ایسے ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ آپ جانور ذبح کرتے وقت زندوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے مرحومین کو بھی ملا کر جانور ذبح کر لیں گے۔ آپ کی نیت میں، آپ کی نیت کے اندر زندوں کے طرف سے قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے جو مرحومین ہیں ان کو بھی ملا کر آپ جانور ذبح کر دیے تو دونوں بھی آ گئے، زندہ اور مردہ۔ یہ صورت، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ دوسری صورت میت کی طرف سے قربانی دینے کا، مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر کے جاتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام پر آپ کو جانور ذبح کرنا ہوگا۔ اگر کوئی وصیت کرتا ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں، وہ اس کے وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کے طرف سے جانور ذبح کرے، وصیت اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ اختلاف یہ ہے کہ آدمی الگ سے اپنے مرحوم باپ کے نام سے ہو یا مرحوم والدہ کے نام سے، مرحوم بھائی یا چاچا، اپنے مرحومین کے نام سے الگ سے کوئی جانور خرید کے ان کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہے، اس میں علماء کے اختلافات ہیں، ہر آدمی کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لے کہ اگر کوئی اپنے مرحوم ماں کے نام سے ہو یا مرحوم باپ کے نام سے ہو، مرحوم بھائی یا دوسرے رشتہ دار کے نام سے ہو، جانور ذبح کرتا ہے تو صدقے کی نیت سے کر لے، صدقے کی نیت سے اگر وہ کر لے گا، وہ گوشت پورے کا پورا تقسیم ہو جانا چاہیے، پورے کا پورا جو ہے تقسیم ہو جانا چاہیے، اپنے گھر میں ذرا بھی باقی نہ رکھے، اپنے غریب رشتہ داروں کو، محلے کے غریب لوگوں کو پورے کا پورا جو ہے تقسیم کر دینا چاہیے۔ کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ یہاں پر بقرعید کے موقع پر ایک نیا مسئلہ، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے ہوں گے، میں اس کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ ہدیے میں دیا گیا قربانی کا جانور یا پیسہ، یعنی بہت سارے مالدار، بہت سارے حیثیت والے لوگ کیا کرتے، قربانی کے جانوروں کو خریدتے، قربانی کے جانوروں کو خرید کر کے غریبوں میں قربانی کے جانوروں کو تقسیم کرتے۔ تو بھی قربانی کر لے بھائی، تو بھی قربانی کر لے، تو بھی قربانی کر لے۔ جانور خرید کر نہیں دیے تو بھی جانور کے پیسے تو دے ڈالتے، تو بھی قربانی کا جانور لے کر قربانی کر دے۔ اب ایسے لوگ قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ ہدیے میں کسی کو، آپ ہدیے میں کسی کو قربانی کا جانور ملا یا ہدیے میں پیسے ملے قربانی کے جانور کے لائق کے، تو شریعت اسلامیہ کے روح سے علماء اس معاملے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بالکل آپ لے سکتے ہیں قربانی کا جانور تحفے میں، اور وہ پیسے بھی لے کر قربانی کا جانور خرید کے آپ قربانی دے سکتے ہیں، اور یہاں پر دونوں کو ثواب ملے گا اللہ کی توفیق سے۔ قربانی کا جانور ہدیہ دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور قربانی کا جانور خرید کر کے قربانی دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، دونوں کو جو ہے یہاں پر اجر ملے گا۔ اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے، یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ پیارے نبی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو صحابہ کے درمیان تقسیم کیا۔ اللہ اکبر، یہ عمل بہت کم لوگ کرتے ہوں گے، بہرحال یہ بھی ایک سنت سے ثابت شدہ عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ، ایسے شخص کی طرف سے قربانی جس کا عقیقہ نہیں دیا گیا ہو، یعنی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے مسئلے آتے، طرح طرح کے سوالات آتے، اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ بھائی میرا اب تک عقیقہ ہوا نہیں، میں قربانی دے سکتا ہوں کیا؟ تو اس کے لیے یہ جواب ہے
کہ قربانی الگ ہے، عقیقہ الگ ہے. ہاں اگر اللہ تجھے طاقت دیا ہے قربانی کے جانور کے ساتھ اور ایک جانور لے لے عقیقے کا، مرد ہے تو 2 جانور لے لے، عورت ہے تو 1 جانور لے لے، ساتھ میں اس کو بھی ذبح کر دے، ادھر قربانی کی نیت سے ادھر عقیقے کی نیت سے، اور گوشت کو تقسیم کر دے، جائز ہے. ہاں اگر طاقت نہیں ہے، بقرعید کے موقع پر کچھ پیسے جمع ہوئے، قربانی دینے کا ارادہ کرتا ہے، چونکہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی کے دن چل رہے ہیں، تو قربانی کا جانور لیا ہے تو قربانی دے دے. عقیقہ نہیں ہوا بول کر قربانی میں نہیں دے سکتا، ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ الگ ہے یہ الگ ہے. اچھا، قربانی سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں، بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قربانی کے جانور کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یعنی یہ بات آپ کے سامنے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سوالات ہے، اور بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور اگر زیادہ بال والا ہو، قربانی کا جانور اگر زیادہ موٹا تازہ ہو، اس کی الگ فضیلت ہے. نہیں، جتنے بال ہوں گے اتنے نیکیاں ملیں گی، یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ موٹا جانور پل صراط کے اوپر سے تیز چلے جائے گا، اس لیے موٹا جانور ہم لیں گے. یہ بھی صحیح ثابت شدہ بات نہیں ہے، غیر ثابت شدہ بات ہے. تو قربانی کے جانوروں کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. قربانی کی ثواب، قربانی کا ثواب، قربانی کے نیکیاں کتنے ملنے والے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ ہمارے نیتوں کے اعتبار سے اس کا ثواب دینے والا ہے. دوسری بات، قربانی کے وجوب کے لیے آدمی کے زکوٰۃ کو نصاب تک پہنچنے کی بات بھی بے بنیاد ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی وہی آدمی دے جو زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہو، جو زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچا وہ قربانی نہیں دینا. یہ بھی بے بنیاد بات ہے. زکوٰۃ کا نصاب پہنچنے کے لیے اس کے پاس ایک خطیر رقم ہونا، اس کے پاس زیادہ مال ہونا. ارے قربانی کے لیے زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ 20-25 ہزار رہے تو بھی آپ قربانی کے لائق ہو جاتے. زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کو اسے نہ جوڑے، زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال رہے تو ہی قربانی دینا، یہ بھی بے بنیاد بات ہے. اچھا، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی رقم صدقہ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے یہ خیالات ہیں، خاص طور پہ یہ نیو جنریشن کے لوگ، سائنس و ٹیکنالوجی پڑھنے والے لوگ، ویسٹرن کلچر کا سوچ اپنے دماغ میں بٹھا کر سوچنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر اتنے جانوں کو کیوں قربان کرنا، اس کے بجائے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو اس کا پیسہ دے ڈالے تو بسنا. تو یاد رکھ لے محترم بھائیوں، آپ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو کھلائیے، وہ الگ نیکی ہے. قربانی کے دن جانور کو ذبح کرنا یہ الگ نیکی ہے. اور یاد رکھ لے قربانی کا جانور ہم جو ذبح کرتے ہیں یہ قربانی اصل گوشت کھانے کا یا جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی نام ہے اللہ کے راستے میں اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری کو، اللہ کے راستے میں اپنے پرہیزگاری، اپنے تقوی کو بتانے کا. میں اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہوں، اللہ سے کتنا خوف کھاتا ہوں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے میں نے ایک جانور پر چھری چلا دی، اگر اللہ کا حکم آیا تو میں اپنے جان کو بھی قربان کر دوں گا. یہ نام ہے قربانی کا. قربانی کا نام یہ جانور ذبح کرنا، گوشت کھانا نہیں ہے. اصل میں ہم اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرتے وقت یہ خیال رکھے کہ آج میں اللہ کے حکم پر ایک جانور ذبح کرتا ہوں، اگر اللہ کا آرڈر آیا تو اپنی جان کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یہ چیز اپنے دلوں میں تازہ ہونی چاہیے قربانی کے ذریعے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غریب تھے، مسکین تھے، محتاج تھے، بیوہ تھے. کبھی اللہ کے نبی نے ایسا نہیں بولا
کہ آپ یہ جانوروں کو قربان کیے بغیر مسکینوں کو محتاجوں کا خیال کر لو، ہاں یہ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے یہ بیواؤں کو مسکینوں کو خیال کرنے کا ایک سسٹم بنایا بیت المال کی شکل میں. وہ بیت المال سے بیواؤں کو خیال کیا جاتا تھا، مسکینوں کا محتاجوں کا خیال کیا جاتا تھا. وہ الگ سسٹم ہے، یہ الگ سسٹم ہے، اسے اسے نہ جوڑے. جس کی سوچ صرف دنیا کی رہتی، آخرت کے اعتبار سے نہیں سوچتا، اسی کے دماغ میں یہ خیالات، یہ سوالات آتے ہیں. اتنے جانوں کو کیوں قربان کرنا؟ اس کے بدلے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو پیسے دے دیے تو اچھا رہتا. مسکینوں کو، محتاجوں کو پیسے دینا الگ نیکی ہے، قربانی الگ نیکی ہے، یہ دو کو ہرگز نہ ملائے. اچھا، جانور ذبح کرنے کے بعد جانور کے کھال کو، چمڑے کو اور جانور کے گوشت کو قصاب کو اجرت کے طور پر نہ دے. جو آپ کے گھر کو آ کر قصاب ہے اس کو اجرت کے طور پر گوشت اور چمڑا نہ دے، الگ سے پیسے دے. اچھا، حج کی قربانی اور عید کی قربانی دونوں الگ الگ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں واضح کیا. قربانی قبول ہونے کے لیے ہمارے نیت کو پہلے صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ، نیت کو صاف رکھنے کا مطلب اللہ کے واسطے میں یہ جانور ذبح کرتا ہوں، یہ نیت ہماری ہونا چاہیے. یہ نیت کے ساتھ ساتھ 5 کنڈیشن ضروری، اسی وقت ہماری جانور کی قربانی قبول ہوگی. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ منصوص جنس کا، یعنی قرآن مجید میں جو 8 قسم کے جانور ذکر ہوئے ہیں وہ 8 قسم کے جانور میں سے ایک جانور ہو، پہلا کنڈیشن. دوسرا کنڈیشن مسنہ ہو، جس کے دودھ کے دانت نکل کر 2 دانت جس کے آئے ہو، دوسرا کنڈیشن. تیسری کنڈیشن وہ جانور اپنے ملکیت کا ہو، دوسرے کا نہیں، اپنے پیسے دے کر ہم لے لیے ہو، ہمارے ملکیت میں آ گیا ہو. چوتھی کنڈیشن 4 عیوب سے پاک ہو، یعنی لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، دبلا پتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ 4 عیوب سے پاک ہو. اور 5ویں کنڈیشن قربانی کے جائز وقت میں قربانی دیا جائے. عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ قربانی کا وقت ہے، یہ وقت میں قربانی کیا جائے تو آپ کی قربانی قبول ہوگی. یہ 5 کنڈیشن جس کے جانور میں جس کے قربانی میں پائے جاتے ہیں، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے، آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.